بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب تو دے ہی سکتے ہیں. خوب ہستی ہمیں شما دوستان و عزیزان. خوب شب ہمیں یہ دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما هم همچنین سلامت باشید. زنده باشید. متشکرم. خب آقای نهال سلام، شما خوب هستی؟ و علیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر است؟ آنا خوبن. شما چه کار میکنی؟ الان من با شما صحبت میکنم. خیلی خوب. شام چه خوردی؟ شام لپسی کو فارسی میں کیا بولتے لپسی خوردی؟ میرے شیرین خوردم. خیلی خوب. ہیں؟ شیرین کلتا. تحصیل فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. من خوب هستم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله خوش میگذرد. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشی. انشاءالله آقا شما هم همچنین. خیلی خوب. شما بفرمایید شام خوردی شما؟ الان نخوردم. ساعت چند میخوری؟ امشب شما چه میخوری؟ من عدس میخورم. ما امشب چه میخوانیم؟ ما امشب درس 16 حلال احمر میخوانیم. هلال احمر. هلال احمر. بله دوستان ما امروز درس 16 هلال احمر میخوانیم. خیلی خوب. سکینه سلام، شما خوب هستی؟ سلام خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله زندگی خوش میگذرد. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشی. ممنون. شما هم همچنین. خیلی خوب. شما بفرمایید شما امشب چه میخوری؟ من امشب نان و سبزی میخورم. ماهی سبزی؟ نان و سبزی. نان و سبزی. من فکر میکردم ماهی سبزی. خیلی خوب. خیلی خوب. غنچه فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبره؟ خیلی خوب. آنا خوبم. خوش میگذرد؟ بله آقا زندگی خوش میگذره. شما شام چه خوردی؟ من بریانی سبز زمینی و تخم مرغ خوردم. خیلی خوب. خب زهیر فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستی؟ بله زهیر فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستی؟ خیلی خوب. بدر خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ چرا هر دو تاشون حرف نمیزنن؟ خیلی خوب. نگاه کنید دوستان، بخوانیم بنویسیم. بله می نویسم. بنویسید دوستان بیماری. بله آقای نهال بنویسید. بله حضرت خاتون خواهر و زهیر فاطمه خواهر بنویسید. می نویسی غنچه فاطمه سکینه؟ بله می نویسم.
بخاری دوستان آسیب دیدگان. آسیب دیدگان. بله آسیب آسیب دیدگان. دیدگان. خیلی خوب. آفرینش. آفرینش. بله بخاری. آفرین. بله افراشته شدن. افراشته شدن. بله افراشته شدن. افراشته شدن. بله امداد. 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 بله خب اهدا. 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 بله حضرت خاتون خواهر زین فاطمه خواهر گلچه فاطمه صدای شما نمیرسد و این فاطمه اهدا. دوستان اهدا. هدا. اهدا. ایجاد. ایجاد. بیماری های واگیر. بیماری های واگیر. بیماری واگیر. بله پیدایش. پیدایش. پیشنهاد. پیشنهاد. تحسین فاطمه صدای شما نمیرسه، مشکل اینترنتی داری؟ خیلی خوب. تصویب کردن. بله بفرمایید. تصویب کردن. تصویب کردن. آسیب دیدگان یعنی زخمی. آسیب دیدگان یعنی زخمی. آسیب یعنی نقصان پہنچا ہوتا ہے. زلزلے میں سیلاب جب آتا ہے، زلزلہ جب آتا ہے تو جو زخمی، اور ضروری نہیں کہ زخمی بھی ہوں، جن کو نقصان پہنچا ہے کسی بھی طرح سے، انہیں کہتے ہیں آسیب دیدگان. بلے بلے آفرینش. آفرینش یعنی خلقت. افراشته شدن یعنی بلے بلے آقا. بلند ہونا. بلند ہونا. بلے اٹھانا. اٹھانا. امداد. مدد. احسن. امداد یعنی مدد. مدد. ہے. اہدا. اہدا یعنی دینا. عطا کرنا. دینا. بلے جیسے خون اہدا بھی کنان یعنی جا کے بلڈ ڈونیٹ. اہدا کی ڈونیٹ. اہدا ڈونیٹ. دونوں. بلے اہدا. اہدا بلے اہدا ہدیے سے ہے. ہدیے سے ہے. ہدیے سے ہے تو دینا. بلے آقا. ہدیہ دینا. ہدیہ یعنی تحفہ. اب یہ خون تحفہ دینا ہے. ہدیہ کا اہدا کرنا یعنی خون دینا، بلڈ دینا. ایجاد. ایجاد. وجود میں لانا. ایجاد یعنی وجود میں لانا. بیماری ہائے واگیر. بیماری ہائے واگیر. یعنی وائرس. وائرس یعنی وائرس. بلے پھیلنے والی. اور اگر بیمار ہائے فراگیر یعنی بیماری ہائے پھیلی ہوئی. فراگیر یعنی پھیلی ہوئی بیماری. بلے نا تو ہاں بہت سی بیماریاں، میں نے ایک ورڈ چھوڑ دیا یہاں، بے بخشی. بیماری ہائے واگیر پھیلنے والی بیماریاں، اور بیماری ہائے فراگیر بلے 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 سب کو شامل. سب کو شامل. اگر اس میں پھیلنے والی بیماریاں. بلے بیماری ہائی واگیر وائرس جسے کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ وائرس. بلے آقا. بلے صحیح تھا آقا. بلے وائرس. بیماریاں، پھیلنے والی بیماریاں جو ہوتی ہیں، ایڈس ہے اور کون کون سی، یہ سب کیا کہتے ہیں؟ بیماری ہائی واگیر. بلے بلے. بلے خوب. پیدائش. پیدائش پیدا ہونا. وجود میں آنا. وجود میں آنا. احسن. پیشنہاد مشورہ. پیشنہاد یعنی رائے. رائے مشورہ پیشنہاد. بلے تصویب کردن.
تصویب کردن یعنی پاس کرنا. اب یہ فیل پاس والا نہیں, فیل پاس والا نہیں, لحاظ جیسے کرنا, میں لحاظ کرنا. نہ پاس نہیں, وہ بھی پاس نہیں. جیسے کسی بھی چیز کا سرکاری بل پاس ہوتا ہے کہاں پہ, بھائی پارلیمنٹ میں سب کی مشورے رکھے جاتے ہیں. 100 لوگ ہیں مثال کے طور پر پارلیمنٹ میں, 80 لوگوں نے کہا یہ کام ہونا چاہیے, 10 نے نہیں, 20 نے نہیں کہا, 20 نے ہاں کہا, 80 نے ہاں کہا, تو کس کی بات پاس ہوئی؟ 80 والوں کی. تصویب شد, تصویب شد. بھلے بھلے آقا. بھلے تصویب ہونا یعنی تصویب ہو جانا یعنی پاس قوانین پاس ہونا, قانون وغیرہ پاس ہونا, قوانین وغیرہ پاس ہونا. بھائی فلاں چیز کا بل پاس ہو گیا بھلے جی. یعنی تصویب شد, تصویب شد. متوجہ شدید نویس کی دوستان پاک کنام حضرت خاتون بھلے سارا آقا. زہین فاطمہ خواہر کنچ فاطمہ سکینے پاک کنام جی تحصیل فاطمہ آغای نحال بھلے بھلے آقا. بھلے آگا. پاک نہیں کنام ہلا بیماری آئے فراگیر میں کیا لکھنا ہے آگا؟ فراگیر یعنی سب کو لپیٹے ہوئے مسئلہ, سب کو لپیٹے ہوئی بیماریاں جو سب میں پھیلی. یہ ایک طرح سے فراگیر یعنی کلی طور پہ سب جگہ پھیلی ہوئی, فراگیر سب جگہ کو گھیرے ہوئے. مثلا جیسے اس ٹائم ڈینگو فراگیر ہوا ہے, سب میں ہے یہ, بھلے سب جگہ ہو رہا ہے. بھلے آگا. ہلال احمر یعنی دوستان ہلال احمر, احمر ویسے عربی ورڈ ہے, سرخ, بھلے ریڈ مون, ریڈ مون ریڈ مون. مون. اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ, اسے ایران میں تو ہلال عربی اور مسلمانوں ملک میں تو ہلال احمر کا نام دیا ہے. ان پہ ایک کیا ہوتا ہے بنا ہوا, فلیگ پہ بنا ہوا ہوتا ہے ہلال احمر, سرخ کلر کا ایک چاند بنا ہوتا ہے. کیا بنا ہوتا ہے؟ بھلے آقا. ایک فلیگ ہوتا ہے, جھنڈا ہوتا ہے جس کو اوپر سرخ کلر کا چاند بنا ہوتا ہے. اور انگلش ممالک میں ہوتا ہے ریڈ کراس. کیا ہوتا ہے؟ ریڈ کراس. ریڈ کراس. بھلے آقا. اس کا مطلب جانتے ہیں, یہ جو ریسکیو ٹیم ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کسی ملکوں میں جنگ چل رہی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے فلیگ ان کے پاس ہوتے ہیں, ریڈ کراس بنا ہوتا ہے یا یہ بنا ہوتا ہے. وہ اس علاقے میں جائیں گے, زخمی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. دونوں ملک چاہے جتنی لڑائی ہو رہی ہو, ان پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا, ان پہ حملہ نہیں کوئی کر حملہ. سکتا کوئی. یا مثال کے طور پر کوئی زلزلہ آ جائے, یہ ٹیم آ جائے گی, ریڈ کراس ٹیم آ جائے گی, ہلال احمر, وہ مدد کرنے پہنچ جائے گی. رپورٹر پہنچ جائیں گے یہ پہنے ہوئے, ان کی کمر پہ یہ لگا ہوا ہوگا نشان. ان پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا. یہ پورا انٹرنیشنل لیول پہ قانون پاس ہے کہ اگر دو ملکوں کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے, زخمی لوگ ہو رہے ہیں, ان کی مدد کرنے یہ پہنچتے ہیں. پوری دنیا کے کمیٹی ہے یہ, اسے کہتے ہیں ریڈ کراس. کیا کہتے ہیں, اس کی علامت کیا ہے؟ وہ جھنڈا اپنا کھڑا کر دیتے ہیں اس علاقے میں لے جا کے, ریڈ کراس کا جی. اور ایرانی میں ہلال احمر, سرخ ریڈ کلر کے چاند بنا ہوا ہوتا ہے وہ جھنڈا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی کسی کو لینا دینا نہیں ہے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ صرف مدد کریں گے, یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے, فلاں ہمارا دوست ہے, نہیں, یہ سب کی مدد کریں گے. متوجہ ہستین؟ بھلے آقا. بھلے آقا. متوجہ ہستیم. بھلے ریڈ کراس یا ہلال احمر, ریڈ مون, سرخ چاند, سرخ چاند. چار. بھلے جنگجو, جنگجو. بخان دوستان سنگینے جنگجو, جانجو. جنگجو. غنچ فاطمہ خیریے, خیریے. خیریے, خیریے. بھلے بھلے. داو طلب, داو طلب. طلب, داو طلب. دوران,
مینویسی دوستان بخوانید. جنگجو، خیریه، داوطلب، داوطلب، دوران، دوران، رسیدگی. رسیدگی، بله رسیدگی. رسیدگی. بله کار آزموده. کار آزموده، کار آزموده. کار آزموده، بله محنت. محنت. محنت، بله محنت. محنت، مورد محنت. توجه قرار گرفتن. مورد توجه قرار دادن، قرار گرفتن یا قرار دادن؟ قرار دادن. دادن، مورد توجه قرار دادن. بله نشایت. نه شاید، نشایت. شاید. بله نشایت. بله هماهنگی. هماهنگی، بله آقا. هماهنگی. بله هماهنگی. بله دوران، یوریش. ریش، یوریش. متوجه هستید دوستان؟ یوریش. بله بله آقا. آقا. بله بنویسیم. جنگجو یعنی لڑاکو. بله بله آقا. بلی جنگجو بله. یعنی لڑاکو، جنگ میں جو لڑتے ہیں لڑاکو. خیریے. خیریے. بھلے خیر خواہانے. خیر خواہانے یعنی خیر و خوبی. خیر و خوبی. داو طلب. بھائی داو طلب جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی راضی خوشی کسی کام کے لیے آگے بڑھتا ہے اسے کہتے ہیں داو طلب. مثال کے طور پر بھائی ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جہاں بھی ہمارے شہر میں آس پاس اطراف میں کسی کو خون کی ضرورت ہوگی ہم خون دینے جائیں گے. تو جو ہمارا ساتھ دینا چاہ سکتا ہے آ سکتا ہے، زبردستی نہیں ہے. داو طلب جو بھی ہے آ سکتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے آنا. جی داو طلب بله یعنی آقا. اپنی مرضی سے آنا، اپنی مرضی سے آنا. جو اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے کسی کام کے لیے آمادہ ہو. جو اپنی مرضی سے کسی کام کے لیے آمادہ ہو. بھلے میں فرمائیں. چیزمی کی تحسین فاطمے. بله آقا. چیزمی فرمائیں. نہیں. نہ یہاں پر دوران یعنی اردو والا زمانہ. دوران یعنی زمانہ. بھلے رسیدگی. رسیدگی حفاظت کرنا. حفاظت کرنا رسیدگی. توجہ کرنا. کار آزمودے. کار آزمودے یعنی تجربے کار. کار آزمودے یعنی تجربے کا. تجربے کار. ماہر. تجربہ. ماہر. محنت. محنت یعنی وہی مشقت. مشقت. مورد توجہ قرار دانا یعنی دقت کرنا، توجہ کرنا. توجہ کرنا. نشایت فعل ہے یہ خود ہے. نشایت کیا ہے؟ فعل ہے. مناسب نہیں ہے. مناسب نہیں ہے. بھلے ہماہنگی کسے کہتے ہیں؟ کوآرڈینیشن کو. کسے؟ بہت ہماہنگی ایک کوآرڈینیشن. کوآرڈینیشن یعنی آپ نے نہاد کوآرڈینیشن، کوآرڈینیشن یعنی بھائی ہم نے مل کے ہم نے ایک کام پاس کیا. اب ہمیں کب کیا کرنا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو بہت بڑا کام ہے یا بہت زیادہ کام ہے تو واکی ٹاکی ساتھ رکھ لیتے ہیں. ہاں بھائی تم کہاں ہو؟ کہاں یہ کام اس ٹائم ہونا ہے. سب ایک رائے ہو گئے. ہمیں اس ٹائم کو اللہ کو یہ ذمہ داری، اللہ کو یہ ذمہ داری. کوآرڈینیشن. اب یہ اس کا کام یہ ہے تو ہماہنگی ہو گئی آپس میں. ہماہنگی ہو گئی یعنی کوآرڈینیشن ہو گیا. کوآرڈینیشن ہو گیا. ایک ساتھ ہو گئے. ہماہنگی ایک پارچگی. ہمانندی ساتھ. ہماہنگی یعنی ساتھ. ساتھ کے معنی بھی ہے. ساتھ کے معنی بھی ہے ہماہنگی. کوآرڈینیشن. یورش یعنی حملہ. یورش یعنی
حملہ حملہ. یورش یعنی حملہ. متوجہ شدید دوستان؟ وقار آزمودے یعنی تجربے تجربے کار. کار، ماہر تجربے کار. جی آقا. پاک کو نام دوستان. محنت یعنی محنت. محنت یعنی مشقت، محنت. مورد توجہ قرار دادا یعنی اگر توجہ کا. نشایت یعنی ساتھ. نشایت مناسب نہیں ہے. اچھا نشایت نہ شاید وہ نشایت صحیح. یعنی مناسب نہیں ہے. نشایت یعنی مناسب جی آقا نہیں ہے. مناسب نہیں ہے. کوآرڈینیشن ساتھ حملہ. جی آقا. یورش یعنی حملہ. پاک کو نام بلے آقا. درس 16 ہلال احمر. ہلال احمر. خود دوستان دقت کنید خیلی مثلا جالبه. این درس خیلی جالبه، انفارمیٹیبل ہے، یعنی معلوماتی والا درس ہے. درس 16 دوستان، درس 16 ہلال احمر. نزدیک به 150 سال پیش، یعنی نزدیک به 150 سال پیش. تحسین فاطمه نزدیک به 150 سال پیش یعنی 150 سال پیش 150 سال تقریباً. نزدیک یعنی تقریباً. 150 سال پہلے. تقریباً 150 سال پہلے. متوجہ ہستید دوستان؟ عذرا خاتون خواہر، تعین فاطمه خواهر، تحسین فاطمه فقط اینجا باشید چند دقیقه دوستان، اینجا باشید. سکینه جی بله. آقای نیحال بله آقا. بله اینجا باشید چند دقیقه. تحسین فاطمه، غنچه فاطمه، بلے آقا. یہ چند دقیقے دوستان جدی شما را به خدا چند دقیقے اینجا باشید خدا کے واسطے. بله. نزدیک به 150 سال پیش تقریباً 150 سال پہلے جنگ سختی. جنگ سختی یعنی بہت خطرناک جنگ. در ایتالیا، ایتالیا نے اٹلی میں در گرفت یعنی انجام. تقریباً 150 سال پہلے ایک سخت جنگ اٹلی میں ہوئی. اٹلی میں تحسین فاطمہ میں اٹلی یعنی ایتالیا یعنی اٹلی. اٹلی ایک ملک ہے وہاں پر. جانتے ہیں اٹلی کی کون ہے؟ اٹلی کی کون ہے؟ اٹلی کا آپ کسی کو جانتے ہیں جو اٹلی کا ہو؟ ہاں آقا. کون ہے بتائیے. میلانی. جی کتنی غلط بات ہے آپ لوگوں کی کہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے پرانے پردھان منتری راجیو گاندھی کی بیوی سونیا گاندھی اٹلی کی ہیں اصل میں. بله آقا. اٹلی کی ہے. راہل گاندھی کا ننیال ہے اٹلی کا. انہیں میلونی سمجھ میں آئی ہے. بھلے اٹلی کی راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کا ننیال ہے اٹلی کا. آپ لوگوں کو نہیں معلوم دیکھیے، انہیں میلونی معلوم ہے. خوب نزدیک میں 150 سال بھی تقریباً 150 سال پہلے جنگ سختی، ایک بہت خطرناک جنگ اٹلی میں ہوئی. تاجر و نویسندگی مسیحی، ایک بزنس مین اور ایک رائٹر، یعنی ایک بزنس مین بھی تھا وہ رائٹر بھی تھا. مسیحی ایک عیسائی رائٹر اور تاجر. از مردم سوئس، سویڈن کے لوگوں میں سے. کہاں کا تھا؟ سویڈن کا. سویڈن کے مسیحی رائٹر اور تاجر بے نام جان ہنری ڈونان. جان ہنری ڈونان اس نام کا یہ رائٹر تھا. یہ بزنس مین بھی تھا، رائٹر بھی تھا. کہ در آن جنگ حضور داد، کہ جو اس جنگ میں حاضر تھا. دربارے اوضاع ناگوار زخمیان آن جنگ. آن جنگ اس جنگ کے زخمی لوگوں کے ناگوار حالات کے بارے میں. اس جنگ کے زخمیوں کے ناگوار حالات کے بارے میں. اتنے خطرناک زخمی تھے اس میں، ایسی حالت میں تھے جیسے اس ٹائم آپ کو فلسطین میں دیکھ رہے ہیں. بچے زخمی، مائیں باپ، یہ سب کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے. تو اس نے اٹلی میں یہ حاضر تھا اس جنگ کے وقت. اس نے اس جنگ کے زخمیوں کے نامناسب حالات کے بارے میں کتاب پوچھی کی. ایک چھوٹی کتاب بے نام خاطریس سولفرینو نام، بھلے خاطریس سولفرینو کا ایک خاطرہ یعنی یاد اس نام سے کتاب کوچی کی نویش. چھوٹی ایک کتابچہ لکھا ہے اس نے، ایک چھوٹی سی کتاب لکھی کیونکہ رائٹر بھی تھا یہ.
ودران کتاب، اور اس کتاب میں اس نے پیشنہاد کر، اس نے مشورہ دیا، اپنی رائے رکھی کہ گروہی از مردم، لوگوں کا ایک گروہ، ایک ٹیم، داؤ طلب شوان، یعنی خود سے اپنی مرضی سے آگے آئے، تب یاری آسیب دیدگان جنگا بے شتابن، تاکہ آسیب دیدگان جنگا، جنگوں کے اندر جو زخمی لوگ ہیں ان کی مدد کو بے شتابن دوڑیں۔ اس نے اس کتاب کو لکھا کہ کیسے کیسے حالات تھے وہاں، کیسے کیسے زخمی لوگ تھے، کیسے کیسے زخمی حالت میں پڑے تھے، کوئی مددگار نہیں تھا۔ اس نے کتاب لکھی اور اس میں یہ رائے دی اس نے کہ ہر جگہ سے کچھ لوگ آگے آئیں تاکہ جنگ میں زخمی ہونے والوں کی مدد کو دوڑیں۔ این پیشنہاد، یہ اس کا مشورہ، یہ رائے مورد توجہ مردم و کشورہا قرار گرفت، کنٹریز اور بہت سے ملکوں اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی۔ اس کی یہ رائے پہ لوگوں کی خوب توجہ ہوئی، لوگوں کو سوچا، سب نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، سب نے اس پہ توجہ کی۔ وہ سبب شد، اور یہی بات وجہ بنی، سبب بنی کہ گروہی، کہ ایک ٹیم با نام جمعیت صلیب سرخ بے وجود آیت، یہی چیز سبب بنی کہ ایک ٹیم جمعیت صلیب سرخ، ریڈ کراس، صلیب کہتے ہیں جس پہ جناب عیسیٰ کو لٹکایا گیا تھا، کراس، ریڈ کراس کے نام کی ایک انجمن بے وجود آیا، وجود میں آئے۔ نشان ان جمعیت، اس کمیٹی کی جو نشان تھا، علامت تھی، وہ کیا تھی؟ شبیہ پرچم کشور سوئس، کیونکہ یہ رائٹر سویڈن کا تھا تو اسی ملک کے پرچم کے طرح تھا اس کا نشان بھی۔ فرق یہ تھا، یعنی پارچئی سفید، یعنی ایک سفید پارچہ، سفید کپڑا کے درمیان آن کے جس پرچم کے درمیان صلیبی سرخ، ایک ریڈ کراس، رنگ بلے سرخ رنگ کا ایک کراس قرار دارت موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں ان کی کمر پہ ہلال احمر۔ متوجہ شدید دوستان یا نا؟ بلے آگے بلے تحسین فاطمہ بلے۔ اذان پس اس کے بعد سے قرار شد، یہ بات طے پائی کہ ہنگام جنگ کے وقت در جہائی کے پرچم ان جمعیت افراشت شدے، وہ مقامات، وہ جگہیں کہ جہاں پر اس انجمن کا، اس کمیٹی کا پرچم بلند کیا گیا ہو، جہاں بھی یہ گارڈ نے اپنا پرچم لے جا کے از یورش جنگجویان در امان باشد، وہ جگہ لڑاکوؤں کے حملے سے امان میں رہے گی، وہاں پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا جہاں ان کا فلیگ لگا ہوگا۔ وہ افرادی کے دارائے نشان ان جمعیت میں باشند، اور وہ افراد کہ جن کے اوپر یہ اس کمیٹی کا نشان بنا ہوگا، بے توانن، وہ آزادان درمیان زخمیان، وہ آزادانہ طریقے سے فریلی طور پر زخمیوں کے درمیان رفت و آمد کنن، آمد و رفت کر سکے، وہ لوگ کر سکے کہ زخمیوں کے درمیان فریلی جا سکیں، کوئی ان کو پرابلم نہ آئے، انہیں کوئی ملک بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو پتا ہو تو ان کو کوئی ملک بھی، کسی بھی ملک میں اگر جنگ چھڑ رہی ہے وہاں بھی پہنچ جائیں گے، اور کسی کو ان کا حق نہیں ہے کہ انہیں کچھ کہہ دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ صرف عورتوں بچوں کی مدد کو دوڑتے ہیں، عورتیں بچے زخمیوں کی۔ وظیفہ ان جمعیت، اس کمیٹی کا جو ذمہ داریاں ہیں در زمان جنگ کے زمانے میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ رسیدگی باسیران، قیدیوں کے اوپر توجہ، قیدیوں کا خیال، و زخمیان جنگ کے جو زخمی لوگ ہیں ان کا خیال، یہ جنگ کے زمانے میں ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور خالی جنگ کے زمانے میں ان کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، نارملی حالات میں بھی، جیسے ابھی ہمارے ملک میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی فری بیٹھے ہیں، نہیں، ان کی ذمہ داریاں در زمانے صلح کے زمانے میں رسیدگی بے آسیب دیدگان حوادث، حادثات کے زخمی شدہ، جیسے زلزلے میں آگ لگ جانے سے، طوفان آ جانے سے، بولیے سیلاب آ جانے سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کی بھی رسیدگی کرتے ہیں۔ وہ رویداد ہے طبیعی اور نیچرل جو حادثات ہیں، جیسے سیلاب، زمین لرزے، آتش فشان، آگ لگ جانا وغیرہ، ان سب میں بھی ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر در گوشی از جہان، اگر دنیا کے کسی کونے میں حادثے ہی پیش آیا، کوئی حادثہ پیش آ جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی زلزلہ آتا ہے ہر ملک سے مدد پہنچنے لگتی ہے، ان کے خاص ڈریس ہوتی ہے۔ ابھی جیسے افغانستان میں بہت خطرناک زلزلہ ہے، ہندوستان سے مدد پہنچی، فلسطین کے لوگوں کے لیے یہاں سے مدد پہنچی، تو اس پہ کیا بنا ہوتا ہے؟ ان کا نشان بنا رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟
اب آپ یہ مت سوچیے گا بہت سے لوگ ہوتے ہیں تنگ دل کے کہ بھائی ہمارے ملک کا مال ہے دوسروں میں کیوں جا رہا ہے مدد کے لیے. یہ ایک انسانیت کے ناطے بنائی ہوئی ایک چیز ہے کہ ہر پرسنل دشمنی ابھی پاکستان میں کچھ حادثات ہو جائیں تب بھی ہمارے ملک سے مدد پہنچ جائے گی، کیونکہ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کون سا ملک سے کیسے تعلقات ہیں. بھلے اب اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے وہ جان مردم بے خطر میں افتاد اور لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، گروہائی امدادی، یہ جو ریسکیو ٹیم گروہ ہوتا ہے مدد والی، از ہر مذہب و ملت، ہر قوم ہر مذہب سے بے یاری زخمیان حادثے میں شدابان، زخمیوں حادثات کے زخمیوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے یا یہ فلاں ہے یہ ڈمکان ہے، نہیں، سب کی مدد کرتے ہیں. نشان ان گروہ در کشورہائے اسلامی، اس کمیٹی کی جو علامت ہے اسلامی ملک میں ہلال احمر ہے. اسلامی ممالک میں انہوں نے کراس کی جگہ، کیونکہ کراس ہے عیسائیوں کی نشانی، انہوں نے ہلال احمر بنا دیا ہے. ان گروہ در سال 1300 یہ کہ شمسی 1301 شمسی میں، یعنی ابھی 1402 چل رہی ہے ایرانیوں کی، یعنی تقریباً 101 سال پہلے، با نام جمعیت شیرو خورشید سرخ، یہ کمیٹی بنائی گئی تھی. کس نام سے؟ جمعیت شیرو خورشید سرخ، ریڈ سورج اور شیر کی کمیٹی در ایران تشکیل گردید، ایران میں یہ بنائی گئی یہ کمیٹی. و در تیر ماہ سال 1359 اور تیر مہینے میں 1359 سال 1359 میں مجلس شورائے اسلامی، شورائے اسلامی یعنی جو کمیٹی ہے، شورا کہتے ہیں اس کو، یہی جو کیا بولتے ہیں اس کو، پارلیمنٹ، مجلس یعنی وہی پارلیمنٹ میں تصویب گرد یہ بل پاس ہوا کہ برائے ہم آہنگی با دیگر کشورہائے اسلامی، دوسرے اسلامی ممالک سے ہم آہنگی، تاکہ کوارڈینیشن ہو جائے، ان سے میچ کھا جائے، ہم آہنگی ہو جائے، کیونکہ سب جگہ کیا تھا اسلامی ملکوں میں ہلال احمر، ریڈ چاند. ایران نے کیا بنایا تھا؟ ریڈ سورج اور شیر. تو انہوں نے ایران نے بھی یہ بل پاس ہوا کہ ان سے ہم آہنگی کے لیے اس جمعیت کا نام ہلال احمر میں چینج کیا جائے، ورنہ ان کا نام میں انہوں نے کیا رکھا تھا؟ جمعیت شیرو خورشید سرخ. لیکن پھر قائم پارلیمنٹ میں یہ بل پاس ہوا تاکہ دوسرے اسلامی ملکوں سے ہم آہنگی ہو جائے، اس لیے اس نام کو چینج کر کے ہلال احمر کر دیا جائے. ان جمعیت در ایران، یہ جمعیت، یہ کمیٹی ایران میں خدمت دیگری ہم، دوسری خدمات بھی در دوران صلح کے زمانے میں، یعنی جنگ نہیں ہے جس زمانے میں، اس وقت بھی انجام میدان کچھ خدمات انجام دیتے ہیں. کیا خدمات انجام دیتے ہیں؟ بخشیت ان خدمات، ان خدمات میں سے بعض عبارت انداز یہ ہیں. کیا؟ نمبر 1 اول پیش گیری از بیماری ہائی واگیر دار و فراگیر، پھیلنے والی اور وائرس والی بیماریوں کو روک تھام کے لیے، روک تھام کی میں مدد کرتے ہیں. یہ مانند وبا، سرخط، ایڈز یعنی ایڈز، سرخط بھی ایک بیماری ہے، اور وبا، یہ سب بیماریوں سے بھی یہ روک تھام میں مدد کرتے ہیں. 2 آموزش نیروہائی امدادی جدید، اور کیا کام کرتے ہیں یہ؟ نئی نیرو یعنی فوج، امدادی نئی فوج بنانا وہ سکھاتے ہیں، یہ نئے لوگ سکھاتے ہیں تاکہ اور لوگ اس کے قابل بن سکیں ہر اس سے. بے روز رسانی اطلاعات امدادی، مدد کی جو اطلاعات ہیں وہ پہنچانا دوسروں تک، جیسے پزشکی نیروہائی امدادی، اور کیا ڈاکٹری مدد پہنچانا لوگوں تک اور اطلاعات پہنچانا، یہ سب. 4 ایجاد مراکز جہت انتقال خون، یہ مرکز بناتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، وجود میں لاتے ہیں خون کو، جیسے یہاں پہ جگہ جگہ کیمپ، مراکز یعنی کیمپ، انتقال خون کو منتقل کرنے کے لیے تاکہ لوگ ڈونیشن کر سکیں، خون ڈونیٹ کر سکیں، اس کے لیے یہ کیمپ لگاتے ہیں. وہ اہدائے رائگان آن، اور فری میں خون گفٹ کرنا، تحفہ دینا، ڈونیٹ کرنا، بے بیماران نیاز مند ضرورت مند بیماروں کو فری میں خون دینا. شعر زیبائے سعدی شیرازی، سعدی شیرازی کا خوبصورت شعر نیز بیان کنندے کار ان گروہ جہانی می باشد، اس انٹرنیشنل گروہ کے ٹیم کے کام کو بیان کرنے والا ہے. کون سا شعر؟ خوبصورت شعر سعدی شیرازی کا، کے مطابق حدیثیت پیغمبر اسلام کہ یہ شعر جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ہے، پیغمبر کی حدیث ہے.
کیا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اس کا ہاتھ ہے، جب مومن کا ایک ہاتھ کو چوٹ لگتی ہے تو پورا بدن کو قرار نہیں آتا، جب مومن کے ایک بدن کے ایک حصے پہ چوٹ لگتی ہے تو پورے بدن میں سکون نہیں رہتا، ایسے ہی مومن مومن کا بھائی ہے، جب ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو وہی شعر میں کہا ہے انہوں نے، بنی آدم آزائی اب دیگرن، آدم کی اولاد ایک دوسرے کے پارٹ ہیں، کہ در آفرینش زی گوہران، زی گوہران یعنی ایک، یہ از یہ گوہران کہ وہ خلقت میں ایک گوہر سے ہیں، خلقت میں وہ یعنی ایک ماں باپ سے ہے، ایک گوہر سے ہیں۔ چو عضوی بے درد آورد روزگار، روزگار یعنی کسی زمانے میں کوئی پارٹ، کوئی باڈی پارٹ درد بے آورد یعنی اس میں درد اٹھ جائے، اگر کسی وقت کسی زمانے میں جسم کے کسی حصے میں درد ہو جائے، دیگر عضوہا دوسرے جو پارٹس ہیں را ان پارٹس کو نمانت قرار، انہیں چین نہیں رہتا، انہیں قرار نہیں آتا، چوٹ لگی ہے پیٹ میں، چوٹ لگی ہے سر میں، نیند پورے جسم کو نہیں آتی۔ تو قصد کا مطلب کیا ہے پتا ہے؟ تو کے از، تو بلے تو کے از محنت دیگران بھی غمی، تو اگر دوسروں کی محنت اور مشقت سے اگر بے غم ہو، کسی کی اگر تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کی ٹینشن نہیں ہے، اگر تمہیں بے فکر ہو، کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، تو نشایت کے نامت نہند آدمی، نشایت یعنی مناسب نہیں ہے کہ نامت نہند، نہند یعنی نہادن، کہ تیرے اوپر نام آدمی رکھا جائے، یعنی تجھے آدمی کہا جائے، پھر یہ مناسب نہیں ہے، پھر تمہیں آدمی نہیں کہنا چاہیے، پھر تمہیں آدمی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آدمی تو اگر ایک آدمی کو تکلیف ہے تو دوسرے کو قرار نہیں آتا ہے، اور اگر آپ اطمینان سے ہیں تو پھر آپ کو آدمی کہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کو انسان کہنا، مومن کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بنی آدم آزائی یک دیگران، آدم کی اولاد ایک دوسرے کے حصہ ہیں، پارٹ ہیں، کہ در آفرینش کے خلقت میں ایک ہی گوہر سے ہیں، چو عضوی بے درد آورد روزگار، کسی وقت کسی زمانے میں اگر کوئی ایک پارٹ میں درد ہو جائے، دیگر عضوہارا نمانت قرار، تو دوسرے پارٹس کو بھی قرار نہیں رہتا، تو کز محنت دیگران بھی غمی، اگر تم دوسروں کی پریشانیوں سے مشقتوں سے بے خیال ہو، نشایت کے نامت نہند آدمی، تو تمہیں پھر آدمی نہیں کہنا چاہیے، مناسب نہیں ہے کہ تمہیں آدمی کہا جائے۔ یہاں پر نا کے بارے میں بتائیں گے، منفی کے لیے ساختے صفت منفی، نا آشنا نا آشنا، شنوا نا شنوا، راضی نا راضی، گوار نا گوار، بھلے کبھی اسم کے شروع میں نا لگاتے ہیں، نا امید نا اہل، کبھی بنے مضارع کے شروع میں نا دان نا دار، کبھی صفت مفعولی کے بردن سے بردے نا بردے، نا نوشتے، اس میں منفی، یہ صفت منفی ہے، اس میں منفی، یہ کیسے بنتا ہے؟ حاصل ہے، اس میں مصدر کے شروع میں نا لگاتے ہیں، آرامی نا آرامی، آگاہی نا آگاہی، امنی نا امنی۔ رسیدگی کے معنی رسیدن سے ہیں، لیکن کلمہ رسیدگی کائے سے بنا ہے؟ رسیدن سے، لیکن اپنے مصدر سے معنی الگ ہیں اس کے۔ رسیدن کے معنی ہے پہنچنا، لیکن رسیدگی کے معنی ہے کیا؟ بررسی و پجوہش دربارے چیزی، کسی چیز کے بارے میں تلاش کرنا، جی دادگاہ در حال رسیدگی پہ پروندہ، عدالت ان کی فائل کی ریسرچ کر رہی ہے، اس کے معنی ہے رسیدگی کے معنی یہاں چھان بین، رسیدگی کے معنی یہاں کیا ہے؟ چھان بین، اور یہاں رسیدگی کے کیا معنی ہے؟ مواظبت، مراقبت، توجہ کرنا۔ کالے ہلال احمر، ہلال احمر کا کام کیا ہے؟ رسیدگی میں احوال اسیران جنگی، جنگ میں جو اسیر لقوہ ہے قید، ان کے احوال کی حفاظت کرنا، توجہ کرنا، مواظبت کرنا۔ خوب دوستان، چند دقیقے نام خانیم و تمام میکنیم، چند دقیقے خانیم بلے آغا۔ فاطمہ خواہر کو رکھتا ہوں۔ ہلال احمر، برائے ماں مسلمانان، ہم مسلمانوں کے لیے، اندیشہ ہنری دونان، بھلے جو ڈونان جو پیچھے جس نے صلیب سرخ کا ایجاد کیا تھا، یاد ہے پیچھے نام تھا اس کا؟ کیا نام تھا اس کا؟ بھلے فراموش کر دی، بھلے جان ہنری دونان، جان ہنری دونان، ہاں، ہم مسلمانوں کے لیے جی
ہینری ڈونان کا جو یہ نظریہ ہے جو کہ صلیب سرخ کا بنیاد گزار ہے یعنی ایجاد کرنے والا ہے، ہمارے لیے یہ فکر، یہ سوچ تازگی ندارت، یہ نئی نہیں ہے یہ سوچ. کیوں؟ زیرا پیش از 1400 سال پیچ، اس لیے کہ 1400 سال پہلے جب وہ حتی قبل ازان، اور اس سے پہلے بھی، یہاں تک کہ اس سے پہلے بھی انبیاء الہی انبیاء دستوراتی بے مراتب کامل ترازان داشتان، اس سے مکمل طور پر احکامات انہوں نے ہمارے لیے بیان کر چکے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہینری ڈونان نے، جان ہینری ڈونان نے اتنی اچھا نظریہ پیش کیا، اس سے اچھے نظریہ ہمارے انبیاء پہلے ایسے ہی دے چکے ہیں. صلیب سرخ در سال 1846 1846 میں بے واسطہ جنگهای عمومی قرن 19 در اروپا بے وجود آمد. یہ صلیب سرخ جو ہے 1866 میں جی 19ویں صدی میں جو جنگ عمومی ہوئی تھی، جنگ عمومی ہوئی تھی یوروپ میں، اس وقت ایجاد ہوا یہ صلیب سرخ. پیش از استفادہ اسلحہ آتشین، اس سے پہلے کہ کوئی آگ والے اسلحے استعمال کرے، احتیاطی میں چنین جمعیت ہائی نہ بود، اس سے پہلے ایسی کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں تھی. سیدھا اٹھا کے، جیسے آپ کو یاد ہے امریکہ نے اٹھا کے جاپان کے اوپر ایٹم بم گرا دیے تھے، ولی پیدائش کے صلاح یہ تازے، لیکن جب یہ نئے اسلحے ایجاد ہوئے، صلاح یعنی اسلحے کی جمع ہے، صلاح یہ تازے، نئے یہ اسلحے جو وجود میں آئے، باعث خرابی و کشتار ہائی شد، بہت زیادہ خون خرابہ کشتار کا سبب بن گئے نئے خطرناک ہتھیار کے میدان ہے وسیرہ کو درمی گرفت بڑے بڑے میدانوں کو گھیر لیتا ہے. اور بہت سے لوگوں کو موت کے خطرے سے سامنے کر دیتا ہے. اب دیکھیے ایٹم بم جو ہے وہ اگر کسی ملک پہ گرا دیا جائے پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے، پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے. در جنگ جہانی اول، پہلی جنگ جہانی یعنی دنیا کی پہلی ورلڈ وار کمیٹہ بین المللی صلیب سرخ، بین الملل انٹرنیشنل کمیٹی صلیب سرخ انٹرنیشنل کمیٹی، خدمات بسیاری برائے اسیران جنگ، بہت زیادہ خدمات جنگ کے اسیروں کی، خانوادیان اور ان کی فیملیوں کی بہت زیادہ انہوں نے خدمات انجام دی. صلیب سرخ یہ ریڈ کراس چند اصل اساسی دارہ، جس کی چند کچھ اہم بنیادی جڑیں ہیں کہ برائے تمام اعضاء الزامیہ، کہ جو بھی اس کمیٹی میں ہوگا اس کے لیے تمام پارٹس اعضاء کے لیے، تمام ممبرز کے لیے وہ ضروری ہے. نمبر 1، اسے جب بھی ہوگا وہ کس مذہب کا ہے اسے فرق نہیں پڑتا، صرف وہ انسانیت کی مدد کرے گا، اسے فرق نہیں پڑتا کہ یہ میرا دشمن ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کون ہے، عیسائی ہے، یہودی. اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کمیٹی میں ہیں تو آپ کو انسانیت و بشر دوستی، انسانیت دوستی ہوگی آپ کے اندر. بی غرضی، کوئی غرض اور مقصد نہیں ہوگی آپ کی. بی طرفی، کسی کا پکش بازی نہیں کریں گے آپ. استقلال درکار، کاموں میں آپ ٹکاؤ رہیں گے. داؤ طلبانے و خیریے، نیک خدمت، اپنے آپ سے آگے بڑھ کے آئیں گے آپ، زبردستی نہیں. وحدت در ہدف مقصد ایک ہونا چاہیے. انٹرنیشنل ہونا، یک سازمانی بودن در ہر کنٹری میں ایک کمیٹی ہوگی اس کی. تا الان ابھی تک حدود 1090 کشور 190 ملک جزوے گروہائی صلیب سرخ و ہلال احمر می باشند. اس ریڈ کراس اور ریڈ مون کے پارٹ ہیں، جز ہیں یعنی ممبر ہیں. 190 ملک اس میں جڑے ہوئے ہیں. خوب کتنا اچھا ہوگا کہ ہمیں بیدانی کہ ہم سب یہ بات جانیں کہ ہنگام برخورد بائی ایک مجروح، کہ ایک زخمی سے ٹکرانے پر، یعنی ایک زخمی سامنے آنے پر، وہ یہ ایک حادثے کے وقت چکاری باید بکنیم. جی کتنا اچھا ہے کہ ہم سب یہ بات جانیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت. گرہ گشائی و حل مشکلات مردم، لوگوں کی مشکلات کا حل کرنا، ان کا گرہ گشائی کرنا، ان کی مشکلات کو حل کرنا، یہ کیا دستور ہے. یہ اوصیاء و اولیاء خداوند عالم کے ولیوں اور اوصیاء کے جو دستورات اور احکامات ہیں ان میں سے ایک ہے بما انسانہ، وہ ہم میں سے ہمارے اوپر ایک، ہم انسانوں کے لیے ایک حکم ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں،
در یک روایت میخانی امام ایک روایت میں پڑھتے ہیں کہ صفوان در امام صادق نشستے بود، در حضور امام صادق صفوان امام صادق علیہ السلام کے یہ وہ تھے صحابی، امام صادق علیہ السلام کے حضور یعنی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگہان مردی از اہل مکہ وارد مجلس شد، کہ اچانک مکہ کے لوگوں میں سے ایک مرد اس مجلس میں اس محفل میں انٹر ہوا، وہ گرفتاری و مشکلی را کے برایش پیش آمد بود، اور وہ مصیبت اور وہ مشکل جو اس کے لیے پیش آئی تھی بیان کر، اس نے بیان کی بھائی میرے ساتھ ایک پرابلم ہے۔ امام کے صفوان دستور داد، امام نے صفوان کو حکم دیا فوراً حرکت کن، فوراً جاؤ وہ برادر ایمانی خدا ترا اور اپنے مومن بھائی کے لیے مدد برسان، ان کو مدد پہنچاؤ۔ صفوان رفت و پس از توفیق در حل مشکلیان فرد باز گشت، صفوان گئے اور اس کی مشکلات کو حل کی جو توفیق انہیں ملی اس کے بعد باز گشت پلٹ آئے۔ امام سوال کردن، امام نے سوال کیا چطور شد، کیا ہوا؟ صفوان گفت خداوند کار را اصلاح کر، خداوند عالم نے کام کی اصلاح کر دی، یعنی کام ہو گیا اس بندے کا اللہ کے شکر سے۔ امام فرمود، امام نے فرمایا بیدان کہ یہ بات جان لو کہ ہمین کار بظاہر کوچی کیے، یہی ایک کام جو ظاہراً چھوٹا ہے کہ حاجت کثیرہ برآوردی کہ تم نے کسی کی حاجت کو پورا کیا، از 7 بار طواف دور کعبے، کعبے کے اطراف میں 7 بار طواف کرنے سے زیادہ محبوب اور زیادہ بہتر ہے۔ کسی مومن کی مدد کرنا، اس کی حاجت کو پورا کرنا خانہ کعبہ کے اطراف میں 7 بار طواف کرنے سے زیادہ محبوب ہے خدا کے نزدیک۔ توجہ شدی دوستان، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید مراقب خودتان باشید، خدا نگہدار شما، خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما۔ خدا نگهدار شما. ببخشید دوستان چند دقیقه دیر شد.